ہاں ہلو، ہاں کون؟ فون آیا تھا آپ کے نمبر سے. ہاں جی ہیلو. ہاں جی کون؟ ارے میں بول رہا ہوں عابد مولانا. اچھا میرے پاس آپ کے نمبر سے آیا، اس میں اسٹیٹس پہ کچھ میں نے دیکھا نا، وہ شادی کا پروگرام دیکھا نا، تو اس میں کیا نام سے وہ اس میں کوئی آدمی ہے جو اوپر اوپر لگاتے لگاتے وہ گر پڑا، تو کیا مسئلہ ہے اس میں؟ ہاں اس کے تعلق سے یہی آ رہا ہے، ایک سوشل میڈیا پر جو ہے ویڈیو گردش کر رہا ہے کہ مطلب اللہ ایسے بھی موت دے دیتا ہے، اچانک بھی موت آ جاتی ہے، یہ سب دکھایا گیا ہے. اچھا اچھا، وہ کسی کا واقعی معاملہ ایسا ہی ہے؟ ہاں وہ حیدرآباد کا ہے، وہ ہمارے دوست ہیں، انہوں نے بتایا انہی کے ایریے کا ہے، سچ ہے معاملہ وہ. اچھا اچھا. ہاں چلو، میں نے کہا یار وہ اب یہ نمبر تو آپ کے ہیں، تو میرے کو تو پتہ نہیں آپ کون ہو، مگر اس میں نمبر میرے پاس سے کسی نے دیے ہوں یا تو. کہاں سے بول رہے ہو آپ؟ یو پی سے. آپ کہاں سے ہیں؟ میں تو راجستھان سے ہوں، میں کوٹا. اچھا اچھا اچھا. یار وہ میرا سالہ ہے صابر، وہاں سعودی میں، اس کو جانتے ہو آپ؟ صابر بھائی کو؟ ہاں ہاں میرے بہت اچھے دوست ہیں. ہاں، جو اس نے میرے کو نمبر بھیجا ہوگا تو وہ نمبر اس میں ہے. ارے ارے ٹھیک ہے پہلے تو ٹھیک ہے، یار سمجھ گیا میں سمجھ گیا. اچھا اچھا. ہاں عابد بھائی بول رہے ہیں آپ؟ ہاں عابد بول رہا ہوں. ہاں خیریت سے ہیں جناب؟ الحمدللہ. جی میں محمد عمران شیخ، صابر انصاری بھائی سے دوستی ہے، تو آپ کا نمبر آیا تھا میرے پاس میں، یا آپ کو انہوں نے دیا ہو؟ بہرے کیف میری آپ کی کچھ بات ہوئی تھی پہلے. اچھا اچھا. ہاں شاید محمد علی مرزا کے تعلق سے بات ہوا تھا میرا اور آپ کا. اچھا اچھا اچھا. ہاں تو اس پر تو میں انشاءاللہ آپ سے پھر میں خواہش مند ہوں کہ میں اس ٹاپک پر پورے پر جو مرزا کا موقف ہے میں اس پر آپ سے مکمل بات کروں. ہاں تو فرصت میں کریں گے پھر، ابھی صبح صبح تو کیا کریں یار؟ صبح کہاں 11 بج رہے ہیں. چلیے ایک آدھ گھنٹے بعد. آپ فری کب تک ہو جائیں گے؟ تو بتاؤ نا، آپ جو راؤنڈ فگر میں بتاؤ نا کیا مسئلہ ہے. بھائی راؤنڈ فگر میں جس طریقے سے وہ روایات پیش کرتا ہے اور اس پہ بولتا ہے کہ بھئی ہم جو ہے قرآن حدیث کو مانیں گے، خاص طور سے صحیح بخاری مسلم کا نام لیتا ہے، پھر کہتا ہے اسلاف کا فہم دکھانا ہوگا، کسی بابے کا فہم نہیں چلے گا. تو اس طرح کی باتیں کر کے اب میری بات سنو، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، معاف کرنا. میں تو دیکھو ایسا آدمی ہوں کہ سب کو سنتا ہوں، اور سننے کے بعد میں تو جو پیغمبر تو کوئی ہے نہیں جو مطلب یہ کہ اس کی ہر بات کو مان لیں گے سب. اصل میں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو ہم ہر بات کو مانیں گے، مگر کوئی بھی ہو، چاہے کوئی اہل حدیث میں سے ہو، چاہے مرزا ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اپن کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم دیے اور پڑھائی لکھائی کر رکھی ہے، ذہن کھلا ہوا ہے اپنا، تو سب کو سن لیتے ہیں، مگر جو چیز اپن کو صحیح لگتی ہے قرآن حدیث کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق ہوتی ہے تو اس کو مان لیتے ہیں، ورنہ غلطیاں تو دیکھو سب سے ہوئی ہیں اور ہوتی رہیں گی. نہیں آپ کس مقام میں تو فکر سے ہیں؟ ہر ایک کو مشورہ میں یہی دینا چاہتا ہوں کہ بھائی آگے بند کر کے کسی بھی فرقے کی باتوں کو مت مانو. اور جیسے یہ جو بات ہے نا اس کی مرزا کی، تو یہ بات مجھے اس کی ٹھیک لگتی ہے. کیا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ مرزا کی ہر بات صحیح ہے، میں تو یہ ضرور اس کی بات صحیح مانتا ہوں کہ سننا چاہیے آدمی کو، سب کی باتیں سننا چاہیے، مگر خطا سب سے ہوئی ہے، غلطیاں تو ہیں. نہیں وہ غلطیاں پائی خطا جاتی. سنیے تو بھائی، ایک خطا تو وہ ہے جو میں اور آپ کر رہے ہیں، ہے نا؟ آپ سے مجھ سے خطا کا سرزد ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایک خطا وہ ہے جو اصحاب رسول سے ہوئی ہے، تو ان خطاؤں کو امت میں عام کر کے اور اس پر یہ تاثرات دے کر کہ انہوں نے یہاں پر ظلم کیا، کیا انہوں نے بغاوت کی، کہ ان کا پیٹ نہیں بھرا، یہ اس طرح کی باتیں کرنا، اس سے ہمیں اختلاف ہے. بھائی حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت لے کر آئے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے بھیجا، ہے نا؟ تو وہ کھانا کھا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ ان کو بلا کر لاؤ. انہوں نے آ کر کہا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں، تو آپ نے ان کو فرمایا کہ اللہ کرے معاویہ کا کبھی پیٹ نہ بھرے. تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو اب معاویہ کا کبھی پیٹ ہی نہیں بھرا. تو جو تاثرات دیتا ہے وہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے نہیں ہے.
بھائی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی نہیں کہا کہ ان کا پیٹ نہیں بھرا. ہاں تو وہ کیا کرتا ہے, وہ دھوکہ یہ دیتا ہے کہ ہم قرآن حدیث کو اسلاف کے فہم سے سمجھیں گے, کسی بابے کے فہم سے نہیں. اور ہمارے بابے کون ہیں؟ وہ کتابیں اٹھا کر دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو یہ ہے ہمارے بابے بخاری اور مسلم, اور فہم پھر اپنا گھسیڑتا ہے اس میں. تو بتائیے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کدھر کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا پیٹ کبھی نہیں بھرا؟ اصل اختلاف یہ ہے ہمارا, یہ نہیں ہے کہ وہ حدیثیں پڑھ رہا ہے, یہ ہے کہ وہ تاثر کیا دے رہا ہے. بھائی آپ قرآن پڑھ کے حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی کو جو کوڈ آؤٹ کیا اللہ رب العزت نے, اس پر ہم یہ تاثر تو نہیں دے سکتے کہ معاذ اللہ ان کی وجہ سے تمام امت مسلمہ یا تمام دنیا کے لوگ جو ہے یہ مصیبت اور آفت میں ہیں. بھائی غلطی ان کی ہوئی تھی. دیکھو میری بات سنو, اپن کسی کے لیے کچھ بھی نہیں بولنا چاہتے, مگر اتنا تو اپن کو معلوم ہونا چاہیے, سبھی کو مسلمانوں کو یہ تو امتیاز کرنا پڑے گا نا. دنیا کے اندر اچھے لوگوں میں بھی درجے ہیں نا. ہاں تو اچھے, بھائی دیکھیے اچھے لوگ ہیں, میری بات اچھے ہوتے ہیں, کچھ اچھے ہوتے ہیں, کچھ ان سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں. ہاں یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ اگر اچھا ہے تو دوسرا اچھا ہے ہی نہیں, وہ خراب ہے. الگ الگ مذہب کے لوگ ہوتے ہیں نا. اب آپ لوگوں کو یہ تو ماننا پڑے گا نا کہ بھائی دو آدمیوں کی بات ہو رہی ہے تو اس کے اندر مان لو پرانی جو باتیں ہیں اللہ کے رسول کے زمانے کی یا صحابہ کرام کی, تو وہ جو ہے مطلب یہ کہ ان باتوں میں اپنوں کو یہ بھی ماننا چاہیے کہ یہ کیا ہے کہ فرق کرنا ہی تو اللہ اس کے رسول نے ہی تو بات بتایا کہ یار مسلمان کو تو اللہ تعالیٰ نے مطلب وہ علم دیا ہے کہ جو اسی لیے دیا گیا ہے کہ آپ فرق کرو, حق اور باطل میں فرق کرو, اور مطلب جو مرتبہ ہے نا ان کو بھی سمجھو کہ کس کا کیا مرتبہ ہے. جیسے اللہ کا رسول کا مرتبہ ہے تو اللہ کے رسول کا مرتبہ جو ہے اس میں فرق کیا جائے گا نا, حق اور باطل میں فرق کیا جائے گا نا. اور دونوں وہ تو زمانہ گزر گیا, دونوں ہی حق پر ہوں پھر کیا ہے. نہیں دیکھو میری بات سنو, دونوں ہی حق پر ہوں تو یہ بھی بات ممکن نہیں ہے کہ یہ بریلیوں میں میں رہتا ہوں تو یہ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں. اچھا سنیے میری بات سنو, ایک میری بات سنو, یہ یوں کہتے ہیں بریلوی کہ ہم تو انفی ہیں, اپن لوگ انفی ہیں, تو اپن تو ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے جو مطلب باتیں بتائی ہے, جو بھی مسائل بتائے ہیں ان کو لے کے چلیں گے. باقی 4 امام برق ہیں اور وہ باقی جو 3 امام ہیں وہ بھی برق ہیں, مگر ہمیں ایک کو فالو کرنا ہے. تو اب ایک بات بتاؤ کہ آخرکار چاروں کو جب برق بتا رہے ہو تو تم 3 کے بہت ساری باتوں کی تم ان کی تحقیق کر رہے ہو. نہیں یہ بات تو پھر آپ بھی کر رہے ہو نا بھائی, یہ بات تو پھر آپ بھی کر رہے ہو. آپ کہتے ہو تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہے, پھر آپ کہتے ہو نہیں یار وہ باطل بھی تھے. یہ تو بالکل آپ بھی کر رہے ہو, آپ سے سیکھ کے میں تو آیا یہ. میں تو مرتبے کی بات کر رہا ہوں, صحابہ کرام کے مرتبے کی بات کر رہا ہوں, میں تو دیکھیے مرتبے پر جو بحث کرتا ہے نا وہ اہل سنت کے نزدیک شیعہ ہے, جو صحابہ میں اس واسطے یعنی ایک تفرقہ ڈالنے کے واسطے اس بات کو لے کر آئے کہ یہ افضل تھے یہ غیر افضل تھے, اس واسطے. باقی سب کا ایمان ہے کہ بھئی جو صحابہ جو بدری صحابہ ہے وہ بعد والے صحابہ کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے, ان کا کبھی بھی نہیں کر سکتے. لیکن اس کے اندر امت میں تفرقہ ڈالنا, تاثرات یہ دینا, تفرقہ تو سب نے ڈال رکھا نا, یہ فرقہ کائے کے لیے بن رہے تفرقے تو پھر تو یہ بھی فرقہ بن گیا, پھر مرزا کا بھی ایک فرقہ ہو گیا. پھر تو بھائی آپ کہتے ہو کہ سب صحابہ صحیح ہیں, ایمان والے مومن ہیں, صحابہ میں مانتے ہو, پھر کہتے ہو ان میں ناحق بھی تھے. فرقہ تو اس کا بنے گا جو آدمی مطلب یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ تو ہمارا ہے, یہ پرایا ہے, یہ حق پہ ہے, یہ باطل پر ہے. ہاں تو وہی تو آپ کر رہے ہو. ہم تو تمام صحابہ کا تو وہ احترام کرتے ہیں نا, ہم ان کے مشاجرات بیان کرنا نہیں چاہتے, اور اگر بیان کرتے بھی ہے تو سب کو ادب کے ساتھ لے کر, سب کو ادب, بالکل ادب و احترام جو ان کا مقام و مرتبہ ہے. ہماری زبانیں ان کے خلاف بالکل نہیں کھلتی, اور جو زبانیں ان کے خلاف کھلیں گی وہ انشاءاللہ تباہ ہو کے رہیں گی ایک دن. میں تو آپ کی ہر بات ماننے کے لیے عظیم شخصیت بنایا ہے کہ جنہوں نے آپ علیہ السلام کا دیدار کیا, آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت لائے, آپ علیہ السلام سے تربیت پائی, اور اسی حال میں مرے کہ اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی. ہاں تو اس کا اپن کو پتا تھوڑی تھی, اللہ کے رسول کے زمانے میں بہت سارے مرتد ہو گئے تھے نا, اپن کو تھوڑی پتا. تو وہ مرتدین کون سے مرتد کا پتا نہیں تھا, کون سا مرتد ایسا تھا جس کو اللہ کے رسول نے نہیں بتایا. اللہ کے رسول نے بارے منافقین کے نام لیے کہ صحابہ میں بارے منافقین ہیں. میں نے بعد میں مرتد ہو گئے بہت سے. ارے بہت, وہ صحابہ نہیں ہوئے نا, پھر صحابہ کون ہوتا ہے ابھی آپ کو بتایا نہیں.
ہاں تو وہی تو ہوا نا، جو صحابہ اس زمانے میں تو صحابہ کہلائیں گے نا، جو ان کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. وہ ان میں بھی کیٹیگری تھی، ان میں بھی آپ علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ ان میں 12 منافقین ہیں، اور ان کے 12 منافقین کے نام بھی بتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہاں حوض کوثر پہ بھی تو ملیں گے نا وہ لوگ جو ان کے زمانے میں تھے. تو ان کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں منا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہوگا، جو مطلب یہ کہ جبھی تو وہ کہیں گے کہ بھائی یہ تو میرا صحابی ہے. معلوم نہیں ہوگا، آپ علیہ السلام تو ان کو پہچان لیں گے. معلوم کیسے نہیں ہوگا؟ آپ علیہ السلام ان کو پہچان لیں گے. حدیثوں میں یہی بات آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہوگا کہ انہوں نے بعد میں کیا کیا ہے. تو حضرت جو صحابہ کرام ہیں، تو حضرت جتنے بھی صحابہ ہیں ان کے تعلق سے جن کی باتیں، میری بات سنو، اللہ کے رسول کو ان لوگوں کی باتیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا، ان کے بارے میں تو معلوم تھی، جو بتا دی. اب بہت سے صحابہ کرام ایسے تھے جن کے بارے میں اللہ نے نہیں بتایا، تو وہ تو صحابی ہیں اور وہ ان کو مانیں گے کہ یار یہ تو میرے صحابی میرے ساتھی ہیں. تو اس وقت جب ان کو معلوم نہیں ہوا جب گے تو میرے صحابی. صحابہ کی آپ ایک لغوی اور اصطلاحی تعریف پہلے سمجھیں کہ صحابہ کہتے کس کو ہیں. صحابہ کی 2 کیٹیگری ہیں. ایک صحابہ وہ ہے جنہوں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا تو ہے، لیکن نہ تو آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، نہ اسلام قبول کیا ہے، نہ آپ نے تربیت پائی ہے. اب جیسے ایک صحابی تھا، یعنی صحابی کا معنی یہ ہے ساتھی، ساتھ والا. تو وہ آیا، آپ علیہ السلام مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، اس نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول انصاف کرو. نعوذ باللہ، استغفر اللہ، کتنا سخت جملہ تھا یہ. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت طلب کی کہ آپ علیہ السلام مجھے آپ اجازت دیں، میں اس کی گردن کو اتار دیتا ہوں. تو آپ علیہ السلام نے روک دیا کہ نہیں، آگے چل کر اس کی قوم میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو نمازیں ایسی پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، قرآن ایسا پڑھیں گے لیکن ان کے گلے کے نیچے نہیں اترے گا. تو وہ بھی صحابی ہے. اور اسی حدیث میں آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ عمر اگر تم نے اس کو قتل کر دیا، میں مفہوم بتا رہا ہوں، تو لوگ یہ کہیں گے کہ محمد اپنے صحابہ کو قتل کروا دیتا ہے، یعنی اپنے ساتھیوں کو. تو صحابہ وہ ہوتا ہے جس کا خاتمہ ایمان پر ہو. اب مجھے آپ ایک ایسا صحابی لے کر آئے جس کے خلاف مرزا بولتا ہے، یہ پوائنٹ نوٹ رکھنا، جس کے خلاف بولتا ہے مرزا، اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا ہو. بھائی مرزا بولتا ہے خاص طور سے حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت سفیان رضی اللہ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر. ان میں سے کوئی ایک صحابی آپ مجھے دکھا دو. یہاں تک تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے تو بخاری شریف، مسلم شریف میں روایات ہے کہ بھئی یہ جنتی ہیں. تو ایک جنتی صحابی کو اس طریقے سے مطلب مطعون کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جیسے معاذ اللہ یہ دین کے دشمن تھے. ان کا پیٹ کبھی نہیں بھرا، استغفر اللہ. اپنی عقل گھسیڑ دیتا ہے اس میں، جو جس باپ کے تحت حضرت امام مسلم اس حدیث کو لے کر آئے نا وہ باپ پڑھتا ہے، نہ اس کی شرح کرتے ہوئے امام مسلم کے جو وہ ہے کیا نام امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو شرح مسلم ہے انہوں نے جو شرح کی ہے ان کا فہم نہیں بیان کرتا، اپنی عقل لگا دیتا ہے. نہ پھر دوسری حدیثیں دیکھتا کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میں نے کسی ایسے بندے کو بد دعا دی جس کا وہ مستحق نہیں تھا تو اللہ اسے قیامت کے روز اس کے لیے رحمت مغفرت اور اللہ سے قریبی کا باعث بنا دے گا. یہ اللہ سے میرا معاہدہ ہوا ہوا ہے. آپ علیہ السلام کی حدیثیں دکھاتا ہی نہیں، امت کو چھپا لیتا ہے. تو میری بات سنو، آپ لوگ آپ خود سنا کرو نا مرزا کی، کیا دقت سننے میں؟ کیا سنتا میں سن کر ہی آپ کو بتا رہا ہوں نا، میں نے سنا ہے مرزا کو، میں نہیں کہہ رہا میں نے نہیں سنا. حوالہ دے گا آپ کو بتا دے گا کہ بھائی حوالہ دینے سے نہیں ہوتا نا، اس نے حوالہ دیا مسلم شریف. سنایا ان کا بعد میں بتائے گا. امین معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو پیٹ کبھی نہیں پڑا، وہ بڑا پیٹ ہو گیا تھا تو وہ پیٹ کر خطبہ دیتے تھے. انہوں نے مطلب ایک سنت کو ترک کر دیا، انہوں نے نئی سنت نیا طریقہ شروعات انہوں نے کری. یہ ساری کون سا طریقہ ہے وہ اس پہ بات کریں گے پھر انشاءاللہ اپن. اور پھر آپ نے کہا کہ ان کا پیٹ بڑا ہو گیا تھا، تو بڑا پیٹ ہونے سے کیا بندے کا پیٹ نہیں بھرتا؟ آج کے ٹائم میں بہت سارے لوگ ہیں جن کے پیٹ بڑے ہیں، آپ کا بھی پیٹ بڑا ہے تو آپ کا پیٹ نہیں بھرا کیا؟ اس میں بتایا نا، راوی نے بتایا نا اس میں کہ ان کے کیا پرابلم تھی. پہلی بات تو وہ جو روایت ہے وہی آپ ضعیف پڑھ رہے ہو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ حضرت یہ میں ابو داؤد شریف سے آپ کو ایک روایت پیش کر رہا ہوں. عابد بھائی ذرا صبر کر کے تھوڑا تحمل کے ساتھ میں میری بات سنو. آپ ایک منٹ صرف میری بات سن لیں. آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں بولیے. صحابہ کرام موجود تھے نا، وہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے زمانے میں بھی تو صحابہ موجود تھے. تو
تو اس وقت بھی تو مطلب فرق پڑا نا. صحابہ میں بंटवारा हुआ ना, کچھ ادھر کے کچھ ادھر ہوئے نا, وہ بھی تو اللہ کے رسول کے چاہنے والے سب ایمان والے تھے نا, نہیں تھے کیا؟ وہ تو فرق تو رہے گا, ہمیشہ رہے گا. کوئی نہ کوئی بات اگر کوئی وہ تو پیشن ہوئی تھی آپ علیہ السلام کی, کس کی طرف آدمی کس سائڈ میں لے گا. آواز علی کے مقابلے میں ایک بات بتاؤں, دونوں کا مقابلہ ہو جائے تو آدمی کو, ابھی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کے بیچ میں جھگڑا ہو جائے, لڑائی ہو جائے, تو آپ کس طرف جاؤ گے؟ میں خاموشی اختیار کروں گا جیسے دیگر صحابہ نے کی تھی. اور صحابہ نہیں تھے کیا وہاں؟ سنیے تو بھائی ایک منٹ, آپ پہلے تو یہ آپ ایئر فون نکالے, مجھے آواز آپ کی پھنس کے آ رہی ہے. آپ میری بات پوری سننے کے لیے تیار ہوں تو میں آپ کی پوری بات سنوں گا. آپ پہلے تو یہ نیٹ ورک میں آگے بات کریں, بلوٹوتھ یا جو بھی آپ کے کان میں لیڈ وغیرہ ہے اس کو نکال کے الگ رکھیں, آواز برابر بہت دور رہتا ہوں. میرے پاس اتنے جو مطلب منطقی بیان میرے پاس اتنا نہیں ہے جو میرے پاس اتنا الفاظ ہوں جو میں کسی سے بحث کر سکوں. آپ ایک منٹ یہ اپنے کان سے نکال کر اتنا میرے پاس شبد گوشت لغت کے لفظ نہیں ہے میرے پاس جو کیا پاؤں گا آپ کو. نہیں, آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں مجھے؟ آپ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے دونوں کے بیچ میں جنگ ہوا نا, ہاں, تو یہ سب سے بڑی بات ہے نا یار. وہ بھی تو دونوں ہی صاحب یہ کیوں لڑے, وہ ہاں فرق تو چلے گا. چلیے آپ کو کیسے روکو گے؟ یہ تو قیامت تک چلے گا. تو سنیے نا, جو اللہ کے رسول کے چاہنے والے دو ہیں, انہیں لوگوں میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں, آپ کیسے روک لو گے اس کو؟ تو آپ سن سکتے ہیں یا نہیں؟ میں کہہ رہا ہوں مطلب سنیں گے نہیں آپ؟ میں تو آپ ان کے ساتھ لگنے والوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا, میں تو ان دونوں کی بات کر رہا ہوں. آپ کو میری بات جب دونوں یہ ہے تو ان کو کیوں لڑنا چاہیے تھا, کیوں لڑے؟ ارے آپ کے دماغ میں میری بات پہنچ رہی ہے تو پہلے اس بات کو سمجھو کہ میں آپ کی بات سمجھ چکا ہوں اور اس کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ سنیں گے تب نا بھائی, آپ سنیں گے تب نا. آپ سنیے ایسے ہی جس طریقے سے آپ بول لیے میں کھاؤں. اب ایک منٹ سنیے بھائی, ان کے بیچ میں جو مشاجرات ہوا تھا اس سے پہلے وہی مشاجرات جو ہے ابھی آپ تقسیم کر رہے تھے کہ وہ بعد والے وہ حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی جنگ ہوئی تھی, حضرت علی رضی اللہ عنہ کی. تو کیا معاذ اللہ آپ ان کو جو ہے ناحق کہنا شروع کر دو گے, ان کو جہنمی کہنا شروع کر دو گے, میری بات ان کو بددعا کرنا شروع کر دو گے؟ آپ یہ بات کیا مرزا کو, مجھے یا کسی بھی آدمی کو یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو کہ یار یہ جو مطلب یہ کہ آدمی جو ہے مطلب ایک بڑھ جاتے ہیں نا, تو دو طریقے کی باتیں ہو جاتی ہے, ایک طریقے تو لوگ بڑھ جاتے ہیں. تو یہ تو اس وقت میں اللہ کے رسول کے دو صحابی مطلب تلواریں کھینچ کر کے آمنے سامنے لڑ رہے ہیں یار, تم کس کو روکو گے؟ ایک بات بتاؤ, تم ایک بات بتاؤ بھائی. آپ روک تو دیکھیے, ہم روک نہیں رہے, ہم اس فرقہ جو ان کے بیچ ہوا, جو درمیانی ان میں جو اختلاف ہوا, ہم اس سے روک رہے ہیں. آپ اس وقت میں بات کر رہے ہو, میں اس وقت میں بات کر رہا ہوں, تھوڑی آئے گا یہ تو آپ بات کر رہے ہو. ایک تعامل سے بات کی. سنیے نا یار, آپ بول لیے, بولنے کا موقع دیجیے نا, آپ بول لیے نا, بولنے کا موقع دیجیے. آپ اس پر کہنا کیا چاہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ناحق تھے یا ان کا گروہ؟ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اپنی کلیئر بات بتائیے نا. آپ تو دونوں کو آپ مانو تو میں بھی آپ سے مان لو. آپ ہم کہہ رہے ہیں نا اس بات کو, تو ہم کیا لڑنے جا رہے ہیں کہ ہم اس زمانے کے آدمی نہیں تھے. آپ اگر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا فیور کر رہے ہو تو ارے میں فیور نہیں کر رہا, میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ مشاجرات صحابہ میں پڑھ کر اپنے دین, اپنی دنیا کو برباد مت کرو. میں فیور نہیں کر رہا کسی کا بھی, آپ بات کو سمجھو. پہلے میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. عمر عثمان علی کی بات کرو نا, اور ان کی بات کیوں کرتے ہو؟ تو آپ جب سنو گے جبھی تو, جب آپ مجھے آپ کا موقع بھی سمجھ نہیں آ رہا. آپ یہ بتائیں ان کے درمیان جو لڑائی ہوئی تھی, آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا, جو سمجھ میں نہیں آئے گا ہمارا موقف. اچھا, کانوں سے اپنے لیڈ نکال کے بات کیجیے. ایک تو کانوں سے لیڈ نکالو اور پھر بات کرو. سمجھ میں نہیں آتا کیا کیا بولتے ہیں. میں بھی ہے نا, جو آج سے نہیں مرزا, تو ابھی مجھے سننے میں ملا ہے, مجھے میں تو شروع سے کسی لائن سے ہوں. میں تو مرزا تو میرے کو اب آپ کو یہ تو رافضیت ہے نا کہ بھائی ایک صحابہ کو برا کہنا, دوسرے کو اچھا کہنا, یہی تو رافضیت ہے. میری بات سنو, میری بات کس کو کہتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو تو کہتے ہی ہیں کہ جو
ایک صحابہ کے ایک دھڑے کی تعریف کرے، ایک کو ہی صحابی ارے مانے یار اور دوسرے کا داستان کرے، اس کو برا سمجھے، وہی تو رافضی ہے، وہی تو رافضی ہے آپ نے اصلی۔ رافضیوں کو غلط بتا، رافضیوں کو غلط بتا دیا، رافضی آپ کو غلط بتا، بھائی اس کا ہم تو علاج اس لیے کرو، آپ غلط تو اس کا بتاتے ہیں کہ علاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا، اس میں ایک ایسی قوم پیدا ہوگی جو اہل بیت سے محبت کرنے کا دم بھرے گی، اور ان کو رافضی کہا جائے گا، وہ دل سے منافق ہوں گے۔ ہم تو اس لیے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اہل بیت کی اتنی ادب و احترام کرو جتنا قرآن اور حدیث میں آیا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ بھائی قرآن حدیث میں آیا کہ وہ بڑے لوگ تھے، ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کا ادب و احترام کرنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں دوسرے صحابہ کو تم لعن طعن کرنا شروع کر دو، ان کو برا کہنا شروع کر دو۔ ارے لعن طعن کرتا ہے نا مرزا، وہی تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ ارے تو کرتا ہے تو وہ اسی وہ جانے یار، آپ بھی تو کر رہے ہو، آپ بھی تو کر رہے ہو کہ حضرت علی سے وہ لڑے، ارے حضرت علی سے طلحہ اور زبیر لڑے، بتائیں گے وہ لانتان ہو گیا، جو سچائی بیان کرے گا وہ لانتان ہو گیا، جو قرآن اور حدیث میں لکھا ہوا ہے وہ لانتان ہو گیا۔ پتا نہیں تھی کہاں سے پڑھا، آپ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے جو بات ہی یہ کتابیں تو امام مسلم بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، انہوں نے یہ بیان کیا کیا؟ ارے بھائی صاحب یہ فرضی چھوڑو، اس میں کچھ بھی تنت نہیں ہے، کیا وہ حدیث کو اسی بات کے تحت لے کر آئے؟ اب سنیے، امام مسلم ایک حدیث لے کر آئے کہ پہ چلتے ہو تم منج نہیں چلتے ہو گیا تمہارا بڑا کیوں رہے ہو آپ؟ خاموش ہو کے بات سنو نا، ہم بتاتے ہیں امام مسلم کا بیان کیا، امام مسلم نے کیوں اس روایت کو بیان کیا۔ بھائی پہلے آپ اس روایت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ امام مسلم یہ روایت کیوں لے کر آئے، کس بات کے تحت لے کر آئے، پہلے اس بات کو سمجھو گے۔ نماز پڑھو اور روزے رکھو، زکات دو، حج کرو، بڑی باتیں ان کو چلو، یہ جن باتوں کے چکر میں مت پڑو۔ ایک منٹ آپ میری پہلے بات سنیے۔ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 6627۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ عنہ کے پاس ایک یتیم لڑکی تھی۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو فرمایا کہ تو بڑی نہ ہو، یعنی تو بڑی ہو گئی ہے، تیری عمر بڑی نہ ہو۔ وہ لڑکی روتی ہوئی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ برقع اوڑھ گئے یا جو بھی دوپٹے کا یا جو بھی تھا ان کا پردہ کر کے آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور فرمایا کہ نبی علیہ السلام کیا آپ نے میری بیٹی کے لیے بد دعا کی ہے؟ تو آپ علیہ السلام اس پر جو ہے مسکرائے اور کہنے لگے کہ کیا ابو سلیم تمہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ میرا اللہ سے معاہدہ ہوا ہے کہ اگر میں کسی کو بد دعا کر دوں اور وہ اس کا مستحق نہ ہو تو روز قیامت وہ اس کے لیے رحمت، اجر اور اللہ سے قرب کے قریبی کا ذریعہ بن جائے گا؟ کیا تم کو یہ پتہ نہیں ہے؟ ایک تو یہ حدیث لے کر آئے امام مسلم اس حدیث سے پہلے، اور پھر اس حدیث پر بات کیا باندھتے ہیں آپ؟ امام مسلم اس حدیث کو لانے سے پہلے ان کا فہم، اپنا فہم بتا رہے ہیں کہ اگر نبی نے کسی پر لعنت کی ہو یا برا کہا ہو یا اس کے خلاف بد دعا کی ہو اور وہ اس کا مستحق نہ ہو تو وہ اس کے لیے برائیوں سے پاکیزگی اگر وہ رحمت کا باعث بن جاتا ہے۔ یہ بات باندھ کر پہلے حضرت امام مسلم ام سلیم رضی اللہ عنہا والی روایت لائے اور اس کے بعد یہ امیر معاویہ والی روایت لے کر آئے کہ بھائی اس طریقے سے آپ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ ان کا پیٹ نہ بھرے۔ اب اس میں سب سے پہلی بات تو انہوں نے کہا کہ تیرا پیٹ کبھی نہیں بھرے تو پیٹ بھر گیا ہو تو دیکھو نا کہیں گے مجھے بتا دینا بھیج دینا ابھی۔ تو یہی تو مرزیت، یہی تو مرزیت ہے۔ ارے وہی تو آپ بھی کر رہے ہو جو انجینئر علی مرزا آپ بھی کرتا ہے۔ اچھا ان کا پیٹ نہیں بھرا، ان کا پیٹ نہیں بھرا، ایسا کون سے اسلاف نے کہا کہ ان کا پیٹ نہیں بھرا رہتا تھا؟ اللہ کے رسول نے دعا کری تھی، پیٹ بھر جاتا ان کا کھانا نہیں۔ میں آپ کی بات مان لوں، امام مسلم کا فہم نہ مانوں؟ کون ہے آپ؟ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں نا آپ سے کہ وہ باتیں بتاؤ مجھے تو جس سے یہ پتا لگتا ہے۔ ارے صحیح مسلم پڑھ کر آپ کو بتا رہا ہوں، آپ صحیح مسلم نہیں ماننے اور رافضی ان پڑھ کی بات آپ مان رہے ہو۔ کیا کہہ رہا ہوں تم سے؟ آپ وہ روایت پیش کرو کہ ان کا پیٹ نہیں بھرا، آپ میرے پرسنل میں وہ روایت ڈالو، پھر اس پر میں آپ کی ذلت کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ وہ ڈالو ضعیف روایت ڈالا کے تم حضرت معاویہ پر تان کرو گے، بے شرم و شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ کسی نے بھی تان نہیں کرے، کتابوں کی باتیں کر رہے ہیں بھائی صاحب، وہ زمانہ گزر گیا، ہمیں کیا مطلب آ رہا ہے؟ اس کی حدیث کی شرح کرتے ہوئے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا ہے بتاؤ ذرا مجھے۔ ارے یار ان باتوں کو کیوں لے کے چل رہے ہو؟ مطلب انجینئر مرزا کی باتوں کو لے کر چلے تو صحیح ہے، امام نووی جنہوں نے شرائع مسلم کی ہے ان کی بات کو لے کے نہ چلیں، ہیں یہ کہنا چاہتے ہو آپ؟ آپ جیسے لوگوں کی بات مان لیں، امام نووی جو شرائع مسلم ہے ان کی بات نہ مانیں،
یہ کہنا چاہتے ہو؟ کیا شرح کی ہے امام مسلم نے؟ کیا ملے گا اس سے؟ آپ کو امیر معاویہ کی پیروی کرو گے؟ ارے پیروی کر رہے ہیں ہم، آپ جیسے رافضیوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو کیا ملے گا مشاجرات صحابہ پر امت میں تفرقہ پیدا کر کے. آئی بات سمجھ میں ہے نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، میری بات سنیے، ارے میری بات سنو بھائی مصنف صاحب، ابن میں ابی تمہارے شیبہ کی پیچھے کا روایت آدمی ہے، نہیں. مصنف ابن ابی شیبہ کی میری بات روایت سنو، ہے. تم زیادہ بکواس مت کرو، تم میری بات سنو. میں فرقہ پرستی کی بات سننا نہیں چاہتا ہوں، میں تو باتیں کام کی کرو تو کرو، نہیں تو میں پھر کسی کے والے سے بات نہیں کرتا. آپ ہم کو فرقہ بول بریلیوں رہے سے بھی ہیں، بات نہیں کرتا، اور وہ دیوبندیوں کے سالوں سے ان سے بھی میری بات نہیں بات کرتا. سنیے، پھر سچائی کے سننے والے سے جتنے ایسی بھی ہے نا، ان کو میں نا جو بالکل عدالت کی نہیں دیتا ہوں، 3rd کلاس مانتا ہوں، 4th کلاس گندے لوگ ہیں. دنیا بھر کا فقیر انسان علی بھی مرزا آپ کو سن کر تم جیسے جاہل لوگ گمراہ ہو سر کی بات ہی مت کرو تم میرے سامنے. آئی بات نہیں، اصولی بات قرآن کرو، کی بات کرو، اصولی بات کرو، اصولی. جمیوں والا کفر رکھو، اللہ کے کی بات کرو. رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارے نے کچھ نہیں فرمایا ملے، کہ جو حد کے زیادہ قریب ہوگا وہ فرقوں کے چکر میں وارث سے کچھ قتال نہیں ملنے کرے والا گا. ہے. پوچھے ٹائپ باتوں سے تمہیں ارے کچھ نہیں ملنے والا گالیاں ہے. مت دو، پوری گالیاں دنیا مت کے دو، اندر نا ادھر سنو. چند مٹھی پر جی نہیں ہو تم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وارث سے قتال وہ کرے گا جو حد کے زیادہ